السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زوینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ابابیل بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 33۔ 20 گھنٹے پہلے ہسپتال سے نکل کر وہ سیدھا کوارٹر پہنچا تھا۔ اسے MIT سے کچھ اختیارات حاصل تھے جن کا اس نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ لمحہ تھا کہ اپنی مرضی کے فیصلے لے۔ بعد میں کیا ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ خلیل سعدی نے میٹنگ روم میں چند ضروری لوگوں کو اکٹھا ہونے کا حکم جاری کیا اور اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ آفس سے اپنے لیپ ٹاپ اور چند ضروری کاغذات لیے اور باہر نکلنے سے پہلے اسے کچھ یاد آیا تو وہ رک گیا۔ وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اس نے اللہ سے راز و نیاز کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے آفس سے نکل رہا تھا جب سامنے سے ابو سیف اس کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ آج وہ اسے دیکھ کر مسکرائے نہیں اور نہ ہی اسے شرارتاً سیلوٹ پیش کیا۔ ابو سیف نہیں مسکرائے تو وہ سنجیدہ اور سخت چہرے والا خلیل سعدی اگلے ہی لمحے بہت دقت سے مسکرایا اور آ کر ابو سیف کے گلے لگ گیا۔ یہ ان کا واحد دوستانہ گیسچر تھا جو خلیل سعدی کے لیے مخصوص تھا۔ آپ نے مجھے اچھا انسان بنانے کے لیے بہت محنت کی ہے عامر، اور اس اچھے انسان بننے کی تگدو میں نے بہت لوگوں کو معاف کیا ہے، کیونکہ اچھے انسان معاف کر دیا کرتے ہیں، اور آپ کے اس اچھے انسان کو لوگوں نے اچھا رہنے نہیں دیا اور ان لوگوں نے اس سے سب چھین لیا، یہاں تک کہ آج وہ میرے بچوں کو لے گئے۔ اب میں جو کروں گا وہ قانونی یا اخلاقی طور پر جتنا بھی گھٹیا ہوگا، آپ مجھے بیک کریں گے، میرے فیصلوں کو دفاع کریں گے، میری کامیابی کی دعا کریں گے، اور اگر میں مر گیا تو میرا جنازہ پڑھائیں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو احمد؟ ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ ابو سیف نے اس کی پیٹھ پر حوصلہ بھری تھپکی دی تو وہ ان سے الگ ہوا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا لیکن بظاہر پرسکون لگتا تھا۔ وہ ایک دم پھٹنے والوں میں سے نہیں تھا اور نہ ہی وہ ایسا کرنے والا تھا۔ وہ میٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ حقان کو بھی اس کی وہاں موجودگی کی اطلاع مل چکی تھی، اسی لیے وہ بھی آسیہ کے کہنے پر سیدھا ہیڈ کوارٹر آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میٹنگ روم کے باہر ہی اسے حقان مل گیا تھا۔ اس نے ظاہر نہیں کیا لیکن وہ اسے وہاں دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ اسے واقعی حقان کی ضرورت تھی۔ دوست ہو تم میرے، اگر تم وہاں ساتھ دے سکتے ہو جہاں میں خود کا ساتھ چھوڑ چکا تھا، تو میں ایسے وقت میں تمہارے ساتھ کیوں نہ کھڑا ہوں جہاں تم مجھے منافق سمجھ رہے ہو۔ ایسی گھٹیا باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، میں تمہیں منافق نہیں سمجھتا، تم میرے بھائی ہو، البتہ تمہارے کیے گئے کچھ فیصلے میرے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوئے۔ خیر چلو، آج ہم اس کام کو انجام دے ہی دیتے ہیں۔ وہ کہہ کر میٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ حقان بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ خلیل نے اس سے نہیں پوچھا کہ باہر کے پاس کسے چھوڑا ہے، وہ حقان پر یقین کر سکتا تھا اس نے کوئی قابل بھروسہ بندہ وہاں چھوڑا ہوگا۔ میٹنگ روم میں موجود افسران اور فوجی جوان اسے آتا دیکھ کر کھڑے ہو کر اسے سیلوٹ پیش کر چکے تھے۔ ان سب کو یہ کرتا دیکھ کر وہ ہمیشہ ہی اکتا جاتا تھا اور آج بھی بس انہیں ہاتھ کے اشارے سے واپس بیٹھ جانے کا کہا۔ اسے یہ تعظیم بوجھ لگتی تھی۔ وہ خود کو قتل معاف نہیں کر سکا تھا جو اس نے بلا وجہ کیا تھا۔ افضل علی، حقان، بلال، تم چاروں آج رات ہونے والے ان چاروں مشنز کے ہیڈ ہوں گے۔ میں اس وقت وجوہات یا بعد میں کیا ہوگا ان معاملات کے بارے میں بات نہیں کروں گا، اور نہ ہی تم لوگوں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ مدعے پر آتے ہیں۔ یوسف ادوار سامی اس وقت نیو یارک سٹی میں موجود اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کی تقریبات انجوائے کر رہا ہے۔ وہ 2 دن بعد ازمیر نہیں پہنچنا چاہیے، چاہے تو اس کی لاش 1 ہفتے تک استنبول آ جائے۔ حقان، یہ سب کیسے کرنا ہے؟ کب کرنا ہے؟ اگلے 1 گھنٹے میں تم پلان بنا کر اسے پروسیس کرو گے۔ اور یہاں حقان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ مافیا خاندانوں کے سربراہان کو سرے سے ہی قتل کرنے والا تھا، اور اتنے نازک وقت پر حقان اپنے دوست کے فیصلے سے متفق نہیں تھا، اور اس وقت وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کے بیٹے نہیں تھے جو ڈان ویٹو کے پاس تھے، اور نہ وہ اس کی بیوی تھی جو ICU میں تھی۔ وہ صرف دعا کر سکتا تھا کہ خلیل سعدی دماغ سے فیصلے لے۔ اگر آج تک اس کے جذبات نے اس کی پروفیشنل زندگی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا تو آگے بھی ایسا ہی ہو۔ اور یاد رہے، ایسا کوئی انسان بچنا نہیں چاہیے جو یہ جانتا ہو کہ خلیل سعدی اصل میں کون ہے۔ میز پر رکھے گلاس کو اس نے ایک سانس میں ختم کر ڈالا تھا۔ دل پر بوجھ تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ قتل اور پھر قتل۔ اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ روز اس بوجھ کے ساتھ جینا مرنا پڑ رہا تھا کہ وہ انسانی قاتل تھا۔ یہ بہت مشکل تھا۔ زکریا کرال اور اس وقت مارل
پارلر منہ میں یقیناً عیاشی کر رہا ہے افضل، اس کا جوئے کا تمام کاروبار روما سے سسلی تک اگلے 24 گھنٹوں میں تباہ ہو جانا چاہیے۔ تم میرے کونسل گلوری سے رابطہ کر کے کہہ سکتے ہو کہ وہ اپنے آدمیوں کو تباہی کرنے کی اجازت دے، اور پھر اگلے 24 گھنٹوں تک وینس کے کسی پل تلے اس کی لاش ملنی چاہیے۔ وہ بے رحمانہ انداز میں بولتے ہوئے اور وہ ایک مافیا باس کی طرح حکم دے رہا تھا۔ وہاں موجود کسی انسان کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ انسان انہیں جیسی ٹریننگ کے بعد اتنا نڈر ہوا ہے۔ وہ سب داؤ پر لگا کر ہی ایسا نڈر ہوا تھا۔ ہاں بلال، تمہارا ٹارگٹ تمہارا نہایت ہی پسندیدہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن حسیب ڈان کان کو ایسی موت ملنی چاہیے کہ صاف ظاہر ہو کسی غیر ملکی مافیا باس نے اپنی سابقہ بیوی کا بدلہ لیا ہے۔ جو کہ میری سابقہ بیوی کو بھی جناب نے ورگلانا چاہا تھا، تو موت بھی کلاسیکل ہونی چاہیے۔ میں کوئی جھول کم از کم تمہارے کام میں برداشت نہیں کروں گا۔ حسیب ڈان کان اس وقت انڈیا میں اپنے کسی نجی کاروبار کے سلسلے میں موجود ہے، اور باقی کی معلومات تم اگلے چند گھنٹوں میں خود ہی نکلوا سکتے ہو۔ وہ ایک مافیا لیڈر کی طرح انہیں اپنا کام وقتاً مکمل کرنے کی تاکید کرتا آخر میں گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ہمت کرو خلیل سعدی، یہ بساط پلٹنے کا وقت ہے، تم پیٹھ نہیں دکھا سکتے۔ وہ خود کو بہادری سے کھڑا ہونے کا درس دیتا اگلے فوجی کی جانب متوجہ ہوا۔ سلطان عمر کی ازمیر والے ساحلی اڈے کی مانیٹرنگ کرواؤ علی، اور ہمیں اگلے 2 گھنٹوں میں ازمیر پہنچنا ہے۔ میک شور کہ اس پلان کی بھنک کسی جاسوس وسل بلور یا مخبر کو نہیں پہنچنی چاہیے، اور وہ تمام جاسوس، باڈی گارڈز، ملازم جو میری حقیقت جانتے ہیں، ان کا مرنا لازم ہے۔ یہ تمام قتل میرے کندھوں پر ہے، اور میں یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ تم لوگوں پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ آخر میں وہ فوجی افسران کی جانب متوجہ ہو کر ان سے کچھ کہہ رہا تھا، جو نہایت سنجیدگی سے اس کی ہدایت سن رہے تھے۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں خلیل آبی، ان ناسوروں کو ختم کرنے کا کوئی بھی کریڈٹ ہم آپ اکیلے کو نہیں لینے دیں گے۔ وہ بھی جواباً جذبے سے بولا تو خلیل نے مسکرا کر اس کی تائید کی۔ اسے امید تھی کہ وہ جوان اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو سب خاقان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ اٹھتے ہوئے گڑبڑا سا گیا۔ دیکھو، میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا، اور اس وقت تم لوگوں کو کوئی جواب نہیں دوں گا۔ چلو جاؤ، اپنا کام کرو۔ وہ بھی رعب سے کہتا باہر نکل گیا، ورنہ یہ خلیل سعدی کے چمچے بہار کے آئی سی یو میں ہونے کے الزام میں اس کی درگت بنا دیتے۔ لگتا ہے احمد سر نے 2 ہاتھ لگا دیے ہیں خاقان سر کو، اسی لیے آج ان سے میٹنگ کے دوران کوئی اختلاف نہیں کیا، کسی نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ سب بھی باہر کی جانب بڑھ گئے۔ رات گزرنے لگی اور ہیڈ کوارٹر میں سیکیورٹی ماہرین کی ٹیم مختلف مانیٹر کے سامنے براجمان اپنی اپنی ٹیم کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کی مدد کرنے لگی تھی۔ ہر کام پرفیکشن اور باریک بینی سے ہونا طے پایا تھا، اور وہ سب اپنے اپنے کام میں ماہر، پیشہ ور اور تیز فہم تھے، اور اپنا کام بخوبی کرنا جانتے تھے۔ خاقان بہرام کروگلو باہر راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے کان سے ایک ٹرانسمیٹر جڑا ہوا تھا۔ اسے نیو یارک سٹی میں ہونے والی ایک تقریب کی پل پل کی معلومات دی جا رہی تھی۔ وہ اس سارے پلان کے مکمل ہو جانے کے بعد کے معاملات کو لے کر تھوڑا پریشان بھی تھا، لیکن اس وقت خلیل سعدی کا کہا ٹال نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بیٹے نہیں تھے جو ڈان ویٹو کے پاس تھے، اور نہ وہ اس کی بیوی تھی جو آئی سی یو میں تھی۔ ففتھ ایونیو اسٹریٹ نمبر 4 گھر نمبر 3 کے باہر یوسف اتوار سامی نہایت پرجوش انداز میں مہمانوں کو الوداع کر رہے تھے۔ نیو یارک سٹی کا سرد فضاؤں میں کافور کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مہمان گرامی کی آخری کار بھی وہاں سے روانہ ہوئی، اور یوسف اتوار سامی مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑی سیلن کو دیکھنے لگے۔ اب تو تمہیں بھی تیسری شادی کر لینی چاہیے سیلن۔ وہ دونوں داخلی دروازے سے اندر کی جانب بڑھے۔ یوگ بابا، میں آپ کی امپائر سنبھالنا چاہتی ہوں۔ سیلن کے انداز میں نزاکت بھری ہوئی تھی۔ دروازے کے سیدھ میں سڑک کی دوسری جانب درخت کی شاخوں میں چھپا ایک جوان کافی وقت سے وہاں بیٹھا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ادھر ان باپ بیٹی نے گھر کی دہلیز سے اندر قدم رکھا، ادھر اس لڑکے نے ہاتھ میں تھامے ریموٹ کا بٹن دبایا، اور ایک زبردست قسم کے دھماکے سے آگ کے شعلے ارد گرد موجود ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لینے لگے۔ وہ لڑکا بھی ان آگ کے شعلوں سے بچ نہ سکا، اور خود کو بھی زخمی کروا بیٹھا۔ خلیل سعدی کی اولاد اور بہار سلطان کے باپ کا بدلہ تمام ہوا۔ اگلے چند ثانیوں بعد وہ لڑکا درخت سے پچھلے گھر کے لان میں چھلانگ لگا چکا تھا، کیونکہ باہر پولیس کی آمد و رفت بڑھنے لگی تھی، اور نیو یارک کے واپسی
نیو یارک کی پولیس امریکی فلموں کی نسبت نہایت سست تھی۔ ہیڈ کوارٹر کی راہداری میں کھڑے حکام کو معلومات دی جا چکی تھی اور وہ خاموشی سے اس معاملے کے نتائج کے لیے اسٹریٹجی بنانے میں اپنے آفس کی جانب چلا گیا تھا۔ روم سے پالرمو میں ایک افراتفری سی پھیل گئی تھی جب وہاں کے مخصوص شراب خانوں اور جوؤں کے اڈوں پر ہلہ بولا گیا تھا۔ حملہ کرنے والے فسادیوں کو کوئی روک نہیں پایا کیونکہ ان میں سے کچھ پولیس کی وردی میں ملبوس تھے اور کچھ سی آئی ڈی سے تعلق رکھتے تھے جن کی اپنی دہشت ہی اتنی تھی کہ عام لوگ ان سے خوف کھاتے تھے۔ سسلی کے تقریباً 25 جوا اڈوں پر ایک ہی وقت میں مختلف گروپوں نے حملہ کر کے املاک کو نقصان پہنچایا تو روم میں کئی چھوٹے بڑے بار، کلب اور کسینوں سے لوگوں کو غائب کر کے املاک کا بھاری نقصان کیا گیا۔ جب تک یہ اطلاع زکریا کرال کو پہنچی وہ بھی ایک کلب سے اپنی شرٹ درست کرتے ہوئے باہر نکل رہا تھا، لیکن وہ اپنی شرٹ کے سارے بٹن بھی بند نہ کر سکا جب اس پر 3 مسلح افراد نے گولیوں سے حملہ کر کے اسے بھون ڈالا۔ اس کا چہرہ پہچانے جانے کے قابل نہیں رہا تھا اور کہاں سے آئے، کس نے بھیجے، کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ فیصل سلطان کو اس کے ڈرائیور نے ہی کار میں ایک ڈور کی مدد سے مار دیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے بہت تگدو کی، لیکن جن کے ارادے پختہ تھے وہ قتل کر کے ہی گئے۔ ڈرائیور اس کے بعد کہاں غائب ہوا، کس نگر کو پہنچا، کوئی نہ جان سکا، لیکن ایک سلوی مافیا ڈان کے قتل نے سارے سسلی کو سوگوار چھوڑ دیا تھا۔ سسلی میں چند روزہ سوگ کا اعلان کیا جانا تھا۔ افسوس، صد افسوس۔ رات کے اندھیرے میں شہر کے خلوصی علاقے میں آخری صفحے کا پردہ اٹھ چکا تھا۔ جسمانی و جانی خطرات نے ہر طرف سے گھیرا، جبکہ ہوش میں آنے کے بعد وقت تبدیل ہو رہا تھا۔ جسے پہچاننا ممکن تھا، جسے بچانا ضروری تھا، اس وقت کھیلنے کا انتظار کر رہا تھا وہ جبکہ آخری رازوں کا پردہ اٹھ رہا تھا، خونی حقیقتوں کی گہرائی میں شخصیتوں کے درمیان رازوں کا حسین تناظر خواندہ کو جذب کر رہا تھا، جبکہ ایک ناگہانی موت کا خطرہ ہر لمحے میں زندگی کو چھوڑ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں شہر کے ایک خلوصی علاقے میں آخری صفحے کا پردہ اٹھ چکا تھا۔ نمرہ سجاد۔ کس نے مارا تھا میری ماں کو؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ تمہاری ماں MIT ایجنٹ تھی اور شادی سے پہلے تک مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا، ورنہ میں شادی ہی نہ کرتا۔ میری غیر موجودگی میں مافیا میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا، کیونکہ ایسے ایجنٹ تمام مافیا کے لیے خطرہ رہتے ہیں۔ اور پھر انقرہ سے استنبول کے راستے میں تمہاری ماں کو گولیاں مار دی گئی۔ میں اس میٹنگ میں ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہونے دیتا۔ اولاً ملک میں اس وقت انتشار کی کیفیت تھی اور استنبول میں بغاوت کی بو پھیلی ہوئی تھی، تو سب نے یہی تاثر دیا کہ وہ فوجی حملے میں ماری گئی تھی، لیکن زلیخا کو مافیا ڈان نے مارا تھا۔ وہ سامنے پھیلی جھیل کو دیکھتے ہوئے افسردہ سے بتا رہے تھے۔ وہ ایک کمزور باپ تھے، اسی لیے اب کے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ براک ایمبرے استہزائیہ احساس ہنس دیا۔ آپ نے ہمیشہ کہا کہ وہ فوجی حملے میں ماری گئی، ہم نے مان لیا۔ بہار فوج سے نفرت کرتی رہی۔ آپ نے ہمیں کبھی سچ نہیں بتایا بابا، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں وہ آپ کو اصلی نقصان نہ پہنچا دے۔ ہماری فکر آپ کو تھی ہی کب، افسوس ہو رہا ہے آج آپ پر، لیکن میں پھر سے کہوں گا یہ تقدیر تھی جس نے ہماری ماں کو ہم سے الگ کیا۔ مجھے وہ نام چاہیے جس نے یہ کام سر انجام دیا تھا۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا۔ میں مجبور تھا۔ اولاً وہ اس کی جانب مڑے اور شکستگی سے بولے۔ وہ اپنی اولاد کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکے تھے، وہ بہار اور ایمبرے کے لیے اچھے باپ نہیں بن سکے تھے۔ سب مجبور ہوتے ہیں بابا، جیسے آپ مجبور تھے بدلہ نہ لینے کے لیے اور جیسے اب میں مجبور ہوں اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے۔ آپ فکر نہیں کریں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ بہار تو ویسے بھی آپ سے محبت کرتی ہے، محبت میں قتل بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ آج بھی ہر الزام سے بری الذمہ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم میرے پیارے بیٹے ہو ایمبرے، تم قاتل نہیں ہو، ایسے مت کرو۔ خلیل تمہیں قاتل بنتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تڑپ کر بولے تھے، جس ایمبرے کو اس زندگی سے دور رکھنا چاہا تھا، آج وہی ایمبرے کہہ رہا تھا کہ وہ بدلہ لے گا۔ کاش وہ میرے بابا ہوتے۔ وہ تھوڑا سا تلخ ہوا اور باپ کو لفظوں سے چھلنی کر گیا۔ سلطان عمر پر منو بوجھ آن پڑا تھا۔
کاش کہ میں ایک اچھا باپ ہوتا۔ ایمبرے کو اگلے ہی لمحے اپنے کہے پر افسوس ہوا۔ آپ اچھے تھے بابا، حالات اچھے نہیں تھے۔ آپ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن ان کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا عامر خلیل سعدی تھا اور باپ کا دل دکھانا اچھا نہیں ہوتا۔ اپنی ماں کے قاتلوں کو معاف کر دو۔ تمام آپ بھی وعدہ کریں کہ اگر کبھی میں خلیل سعدی کے ہاتھوں قتل ہوتا ہوں تو آپ اسے معاف کر دیں گے۔ سلطان عمر ہنس پڑے۔ ان کا بیٹا کیسا وعدہ لے رہا تھا؟ وہ تمہیں کبھی قتل نہیں کرے گا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن ہاں کبھی میرے ساتھ ایسا ہوا تو تم بھی اسے معاف کر دینا۔ ایمبرے نے دل گرفتگی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ جیسے بھی تھے اس کے باپ تھے، وہ انہیں کیوں قتل ہوتا دیکھیں؟ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اس نے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر اپنے باپ کے گلے لگ گیا۔ آپ سے دور رہنے کے لیے سوری بابا، لیکن میں وہاں کے ماحول میں نہیں رہ سکتا۔ میرا دم گھٹتا تھا، آپ کے کاروباری دوستوں کو دیکھ کر میرا دم گھٹتا تھا، کھوکھلی ہنسی پر میرا استنبول میں دم گھٹتا تھا، وہ جگہ میرے لیے نہیں تھی۔ ایمبرے کتنی ہی دیر اپنے باپ کے گلے لگا رہا، اسے الہام تھا کہ وہ دوبارہ اپنے باپ کے گلے اتنی آزادی سے نہیں لگ سکے گا، اسی لیے وہ خاموشی سے ان لمحات کو محسوس کرتا رہا۔ اسے مزید کوئی شکوہ گلہ نہیں کرنا تھا، بس اس وقت کو محسوس کرنا تھا۔ آج وہ پرسکون تھا، آج وہ خوش تھا، آج وہ ذہنی دباؤ سے آزاد تھا۔ اسے مافیا نہیں بننا تھا، وہ معاف کر دینے والوں میں سے تھا، اور معاف کر دینے والے سب سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں۔ جب سسری سے امریکہ تک کے ڈان مافیاز کو قتل کیا جا رہا تھا، ٹھیک انہی لمحات میں ازمیر کی زمین پر خلیل سعدی ہسپتال کے باہر موجود تھا۔ اسے بڑے اعزاز کے ساتھ ہسپتال میں داخل ہونے دیا گیا، اور اس وقت ہسپتال عام لوگوں کی آمد و رفت سے محروم تھا۔ ہسپتال خالی کروا دیا گیا تھا، اور ایسا کرنے سے انسان دوستوں کو وہاں کا قانون نہیں روک سکتا تھا، اور ہسپتال انتظامیہ ایسا کر کے اپنا نقصان نہیں کروا سکتی تھی۔ ہسپتال کی راہداریاں خاموش اور ساکت تھی۔ خلیل سعدی نے اکیلے آنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کو نقصان نہیں پہنچانے دے سکتا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ ڈان ویٹو روف ٹاپ پر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسے لفٹ سے ہی چلے جانا تھا، لیکن وہ پہلے فلور کی راہداری سے گزر رہا تھا کہ رکا۔ اسے کوئی آواز سنائی دی تھی۔ وہ چاروں کہاں ہے؟ اس نے اپنی رہنمائی کرتے گارڈ سے پوچھا تو اس گارڈ نے ارد گرد دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا کہ وہ نہیں جانتا۔ خلیل نے اسے گردن سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ وہ گارڈ کانپ سا گیا۔ میں نہیں جانتا۔ وہ کچھ اس طرح خوفزدہ لگ رہا تھا جیسے موت کو سامنے دیکھ لیا ہو۔ خلیل نے اسے چھوڑا، اس کی آستین سے گن نکالی اور اسے دھکا دے کر اس فلور پر ایک ایک کمرہ چیک کرنے لگا۔ وہ گارڈ کھانستا ہوا اس کے ساتھ ہی ہو لیا، کیونکہ اس کے ذمے خلیل کو اوپر لانے کا کام تھا۔ ایک کمرے کے باہر لاک لگا ہوا تھا تو خلیل نے بھاری بوٹ کی مدد سے وہ دروازہ ہی توڑ ڈالا۔ اس کمرے کی چھوٹی سی گلی عبور کر کے سامنے دیکھا تو حسن کے ہاتھ پیر بندھے تھے اور وہ پنکھے سے لٹکا ہوا زندگی موت کی گیم کھیل رہا تھا۔ اس کے پیروں تلے کی کرسی کسی بھی لمحے کھسک سکتی تھی اور وہ جہان فانی کو کوچ کر سکتا تھا۔ حسن! وہ گن جیب میں اڑسا کر آگے بڑھا اور کرسی پر چڑھ کر حسن کے بندھے ہاتھ پیر کھولے اور پھر اس کی گردن سے رسی کھول کر اسے نیچے اتارا۔ آبی، بچے دوسرے فلور پر تھے، میں انہیں بچا نہیں پایا۔ وہ کھانستے ہوئے اسے ضروری معلومات دے رہا تھا۔ خاموش رہو حسن، بالکل خاموش، وہ ٹھیک ہے۔ اس کے ہاتھوں سے جان نکل رہی تھی، پھر بھی اس نے حسن کے پیر کھول کر اسے کرسی پر بٹھایا اور اس گارڈ کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ اس گارڈ کو جانا ہی پڑا کیونکہ ڈان ویٹو کا حکم تھا کہ خلیل سعدی کو اس تک پہنچنے سے پہلے وہ سب کرنے دیا جائے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس رہو اور جب تک میں نہ کہوں اس کمرے سے باہر مت نکلنا، ورنہ تمہاری میت پہلی ہوگی جو اس ہسپتال سے باہر نکلے گی۔ وہ گھرا کر کہتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ بلڈی جینٹل مین، وہ گارڈ بڑبڑا کر کہتا، حسن کو تنفر سے دیکھتا کسی کو فون کرنے لگا۔ وہ دوسرے فلور کی جانب جا رہا تھا۔ اس باڈی گارڈ کو بچا لیا ہے۔ حسن سے مزید نہیں دیکھا گیا۔ وہ اٹھا اور اس گارڈ کے گلے کو پیچھے سے تھام لیا، ایسے کہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ اس گارڈ نے اسے اٹھا کر زمین پر پھینکا تو حسن کو لگا یہ گرنا جسم سے کئی ہڈیوں کے ٹوٹنے کا باعث بنا ہے۔ اف، اس کی تو ابھی شادی ہوئی تھی۔ وہ گارڈ گالیاں بکتا آگے بڑھا اور اسے گردن سے دبوچ کر اٹھانا چاہا کہ حسن سائڈ پر ہوا اور جلدی سے اٹھ کر اپنی ٹانگوں سے اس کی گردن کو لاک کیا، بالکل ویسے ہی جیسے وہاب نے سکھایا تھا۔ ایسے آپ کا حریف ہر حرکت چھوڑ کر خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ حسن بھی باڈی گارڈ تھا، اسے بھی لڑنا آتا تھا، اسی لیے وہ تب تک لگا رہا جب تک اس گارڈ کے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس نہ ہوئی۔
اس کے بے ہوش ہوتے ہی حسن نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ حسن تھا، وہ کم از کم سیلف ڈیفنس میں بھی قتل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور باہر کی جانب لپکا، پھر ایک لمحے کو رکا اور پھر واپس مڑا۔ ایسے منہ اٹھا کر جاؤں گا تو جلد پہچانا جاؤں گا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ اس باڈی گارڈ کے لباس میں تھا اور گردن تان کر باہر کی جانب کو بڑھ چکا تھا، جن سے اٹھنے والی ٹھیسوں پر وہ آہ بکا کرنے کا ابھی وقت نہیں تھا۔ خلیل سعدی دوسرے فلور پر پہنچ چکا تھا۔ وہ وہاں موجود پہرے داروں سے واقف تھا۔ وہ ڈان کے کیپرزائم کے سپاہ سے تھے۔ میرے بیٹے کس کمرے میں ہے؟ وہ ان تینوں کو بھی حسن کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک محافظ نے اس کی رہنمائی کر دی تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اس کمرے کے پار کا منظر خلیل سعدی کے اگلے ہر قدم کو نیا رنگ دے گا۔ اللہ میرے بیٹے آپ کی حفاظت میں تھے۔ اس نے اپنی امید کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ اس نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا اور دروازہ دھکیلا۔ وہ ہسپتالوں کے دروازے کھولتے ہوئے ہمیشہ کانپ جاتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے آگے کا منظر دیکھا تو اس کا دل جیسے تھم سا گیا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، بھیجے ابرو سیدھے ہوئے اور وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھا۔ بابا سچ ڈریگ! بیڈ پر بیٹھے ہادی کی نظر دروازے پر پڑی تو بیزار سا چلایا، جیسے وہ کب سے اسی کے انتظار میں تھا۔ ہادی نے کال ریکارڈ کر کے خلیل سعدی کو بھیج دی تھی، جو اس نے سن لی تھی۔ صوفے پر موجود وہاب حیران سا اس کی جانب دیکھتا اٹھا اور خلیل کی جانب بڑھا۔ بیڈ پر براق کے پاس بیٹھا ہادی بھی بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھا۔ تم لوگ ٹھیک ہو؟ اوہ چوک شکر! اس نے وہاب کو گلے لگایا اور اس کی پیشانی چومی۔ ہادی آگے آیا تو اس نے ہادی کو بھی بھیج کر خود سے لگایا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ وہ دونوں اس سے لگے رہے۔ پورے ایک ماہ بعد وہ اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے، اس سے گلے مل رہے تھے۔ وہ اس سے جدا نہیں ہوئے اور خلیل بھی ویسا بیٹھا رہا جیسے موت تو ان کے سروں پر منڈلا ہی نہیں رہی۔ میری تو آنکھیں بھر آئیں عامر! خلیل نے خفگی سے بستر پر نیم دراز عامر کو دیکھا۔ تمہارے ہوتے ہوئے میرے بیٹے یہاں پر قید ہے، تمہیں شرم سے منہ ڈھانپ لینا چاہیے۔ تم نے میری محنت پر اچھا پانی پھیرا ہے براق عامر، اس نے شدید خفگی سے کہا۔ اپنی سے اگلی کرم پیاری بیوی کا شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے مجھے چلنے لائق نہیں چھوڑا۔ مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ عامر نے بھی خفگی بھرا جواب دیا۔ وہ دونوں خلیل سے الگ ہوئے تو وہ اٹھ کر عامر کی جانب بڑھا اور اسے بھی اپنے بیٹوں کی طرح گلے سے لگا کر تسلی دی کہ اب وہ آ گیا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ٹھیک نہ بھی ہوا تو وہ کچھ خراب نہیں ہونے دے گا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ عامر نے پوچھا۔ تم لوگ ٹھیک ہو؟ یعنی سب میرے کنٹرول میں ہے؟ وہ اپنے پرسکون انداز میں واپس آ چکا تھا۔ بابا آپ نے میری کال نہیں پک کی، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ مسکرایا اور ہادی کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ اور کیا بات کرنی تھی ہادی پاشا کو؟ اس روم میں 3 کیمرے ہیں۔ ہادی نے خلیل سعدی کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اوہ تو یہ بتانا تھا، کیا پلان بنایا تم لوگوں نے گل خانم کی سالگرہ کا؟ اب وہ تجسس سے وہاب سے پوچھ رہا تھا۔ بابا ہم قید کر لیے گئے ہیں۔ وہاب کو اس وقت ہادی کی یہ بات غیر منطقی لگی۔ اس وقت انہیں سیریس صورتحال کا سامنا کرنا تھا۔ اوہ ہاں فکر مت کرو، اب تم لوگ ٹھیک ہو۔ میں ذرا کچھ کام نپٹا کر آتا ہوں، تب تک تم لوگ اچھی باتیں کرو۔ اس نے ہادی کو نیچے کھڑا کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بیٹے ایسی صورتحال میں اس کے کہے بغیر باتیں سمجھ جاتے تھے۔ وہاب نے بھی بس ہادی کی بات کو کور کیا تھا۔ کیسی اچھی باتیں؟ جیسا کہ استنبول میں وہاب کہاں رہے گا؟ تم سب ساتھ جاؤ گے یا نہیں؟ براق ابھی کب تک صحت یاب ہو جائیں گے؟ گل خانم کی باتیں، براق کی شادی کی باتیں، شیخ کی باتیں، سورہ رحمان کی باتیں۔ اس نے انہیں اچھی باتوں کی لسٹ تھمائی اور اگلے ہی لمحوں میں وہ کمرے سے باہر تھا۔ بچے ٹھیک ہے، گراؤنڈ فلور کی بائیں جانب آخری کمرہ کنٹرول روم ہے۔ اللہ کی امان میں جوانوں! کان میں لگے ننھے آلے کی مدد سے اس نے اپنی باقی کی ٹیم کو پیغام پہنچایا اور لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ لفٹ کے استعمال سے وہ جلد ہی ٹاپ فلور پر پہنچ گیا۔ وہاں بھی چند ایک محافظ گنز تھامے کھڑے تھے۔ تھوڑی سی جھڑپ کے بعد وہ چند گارڈز کو گرانے اور بے ہوش کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور جو اس کے لوگ تھے انہوں نے روف ٹاپ تک اس کی رہنمائی کی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر چڑھتا 2 باڈی گارڈز آئے اور اس کی تلاشی لینے لگے۔ اس نے خوف سے آنکھیں میچی۔ اس کے چہرے پر چند چوٹیں لگ گئی تھیں جن کی جلن اسے محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ بہت ریلیکس تھا۔ ڈان ویٹو ایسا توہین آمیز رویہ برداشت نہیں کیا کرتے بیگ جی۔ خیر تم لوگوں سے بھی ملاقات ہوگی، وہ اپنے اصلی بے نیاز موڈ میں کہہ رہا تھا، بلکہ خود کو ابھی سے اگلا ڈان سمجھ رہا تھا۔ اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد اسے اوپر جانے کی اجازت دی گئی۔ وہاں دروازے کے باہر بھی
2 पहरेदार मौजूद थे। हादी ठीक ही कह रहा था। सच ड्रैग दाएं जानिब मौजूद पहरेदार ने उसे नजरों ही नजरों से कुछ बताया तो हलील ने नीचे की जानिब मुड़कर देखा, लेकिन वहां इस वक्त कोई नहीं था। हलील सादी ने बाएं जानिब खड़े पहरेदार की गर्दन में एक गैर मुतवक्का हमला किया। वो कर्राह कर नीचे गिरा तो हलील ने उसकी गर्दन की मखसूस नस दबाकर उसे भी बेहोश कर दिया। वो बिला वजह कत्ल नहीं किया करता था। दूसरे पहरेदार ने उसे एक गन थमाई जिसे अब वो अपने जर्सी की पुश्त में छुपा गया और फिर दरवाज़ा खोल कर नहर पर टेरिस पर आया। उसके चेहरे पर मामूली चोटों के निशान थे जिनकी उसे कोई परवाह नहीं थी। जलन का एहसास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। वो रूफ टॉप नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। बुलंदी पर होने की वजह से शहर की रोशनियां यहाँ से भी मालूम हो रही थी। वो पथरीली रविश पर कदरे आहिस्ता सा चलता हुआ उस जानिब गया जहाँ डॉन विटो और उसका कॉन्सिग्लोरी खड़ा हुआ था। उसकी आमद को महसूस करते हुए वो दोनों भी एक वक्त पलटे थे। हलील ने डॉन को देख एक नज़र कॉन्सिग्लोरी पर डाली और कहा, सलाम डॉन विटो, तुम्हें भी खुशामदीद पाशा बे। डॉन विटो की सर्द सी आवाज़ पर हलील ने संजीदगी से उसे देखा। यहाँ की बुलाया गॉडफादर। वो मुद्दे पर आया। हसन दूसरे फ्लोर पर पहुंचा और सीढ़ियों पर खड़े रहकर दीवार की ओट से वहां मौजूद गार्ड्स की गिनती की। वहां टोटल 3 लोग थे। उसने गर्दन सीधी की और दाएं जानिब मुड़कर सामने नाक की सिद में चलता हुआ आया। निचले फ्लोर पर कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं चीफ को खबर दे दूं। तुम में से 2 लोग नीचे जाएं। गार्ड ने उसकी बात पर चंद मिनट गौर किया ही था कि नीचे फ्लोर से वाकई गोलियों की आवाज़ आना शुरू हुई। वो तीनों ही नीचे की जानिब भाग गए। हसन ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो वहाब और हादी बड़ी मुश्किल से बुराक को व्हील चेयर पर बिठा रहे थे। हसन जल्दी से आगे आया और उनकी मदद की। अपना तारुफ तो करवाओ पाशा बे, डॉन कह रहा था और उसमें कोई शक नहीं था कि वो सच जान चुका था। कौन कौन सच जानता है डॉन विटो? उसने बिना डरे पूछा। इन जैसों से भी भला कोई डरता है? तुम्हें इस बात की फिक्र अब नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंसान दोस्तों को धोखा देने की एक ही सज़ा होती है, हलील सादी। डॉन विटो उसकी जानिब 2 कदम बढ़े। मौत। और आपको मालूम है डॉन विटो कि ऐसी कोई मौत अभी तक इंसान दोस्त नहीं बना सके जो हलील सादी को मार सके। इतनी हवाओं में मत उड़ो हलील सादी। तुम्हारी बीवी उधर अस्पताल में पड़ी है तो तुम्हारे बच्चे इधर मेरे कब्जे में हैं। और क्या तुम अपनी माँ से मुलाकात कर चुके हो? और ये वो धचका था जिस पर हलील सादी की पूरी आंखें खुल गई थी। सारी बेनियाजी पल भर में हवा हुई थी। इस मौके पर वो ऐसी कोई बात सुनने का रवादार नहीं था। डॉन विटो ऐसे अल्फाज मत निकाले कि मदावा करना मुश्किल हो जाए। अगर जिंदा बच गए तो अपनी माँ का सच अपनी बीवी से जाकर पूछना, क्योंकि मुझे अपने अल्फाज की अदायगी पर यकीन है हलील सादी। लेकिन तुम इस उम्र में इतने दानिश्वर मत बनो कि मुंह के बल आ गिरो। वैसे भी तुम हमेशा से अकेले काम करते आ रहे हो बगैर किसी प्लानिंग के। तुम में कोई एथिक्स नहीं है गॉडसन। मशहूर कहावत है कि दूसरों के 100 घर भी बर्बाद कर दो तब भी अपना एक घर आबाद नहीं कर पाओगे, और ये सूरत हाल इस वक्त तुम्हारी है। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं गॉडफादर, हलील सादी ने निज़ब से कहा। इंसान दोस्त हमेशा अपनी बात करते हैं और जब वो दूसरे इंसान को उनकी औरतों की धमकियां देने लगे तो वो इंसान दोस्त कहलाने के लायक नहीं रहते। तुम्हें यहाँ तुम्हारी जगह याद दिलाने के लिए बुलाया था हलील सादी, लेकिन तुम कभी हम में से थे ही नहीं। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी तुम्हें जिंदा छोड़ा हुआ था, लेकिन मजीद नहीं। हलील सादी गॉडफादर के सामने खड़ा हुआ था। तब उसके चेहरे पर 3-4 सुर्ख नुक्ते जितनी रोशनियां चमकने लगी जैसे लेज़र लाइट हो, जैसे वो किसी स्नाइपर के निशाने पर हो। वो इन रोशनियों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया है। तो आपने मुझे मारने का फैसला कर ही लिया गॉडफादर, वेरी गुड। मेरे उस्ताद कहते हैं अनाड़ी सामने से हमला करता है और अक्लमंद पीछे से। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्लमंद सामने से हमला कब करते हैं? जब उन्हें वाकई किसी से छुटकारा पाना हो, और वो ये हमला बगैर तैयारी के नहीं करते। वैसे मुश्किल तो बहुत हुई होगी ना आपको। क्या कोई मुतबादिल है? हलील सादी का अंदाज मजाक उड़ाता हुआ सा था। तुम्हारा मरना ज़रूरी है हलील सादी, मुतबादिल पैदा हो जाया करते हैं, डॉन ने असली ठंडी और सख्त आवाज़ में कहा। उन्हें हलील सादी का सच जान कर दुख हुआ था। तमाम, मैं तो आपके सामने हूँ हलील, लेकिन आपको अस्पताल के सामने और बाएं जानिब की 3 बिल्डिंग्स में स्नाइपर को नहीं खड़ा करना चाहिए था। वो अपनी दाढ़ी खुजाता हुआ कह रहा था। क्या तुम किसी को साथ लाए हो हलील? उसने हादी के अंदाज में आंखें टिपटिपाकर अज़बात में सर हिलाया और फुर्ती से अपनी पुश्त से गन निकाल कर डॉन विटो पर तान ली। स्नाइपर्स को मना कर दे डॉन, क्योंकि मेरे लोग दाएं जानिब की बिल्डिंग पर मौजूद हैं और अगले चंद मिनट में आपके स्नाइपर धर लिए जाएंगे। डॉन की मौत उसकी सिपाह को तोड़ दिया करती है। अभी तो आपका
ابھی تو آپ کا آخری وقت نہیں آیا۔ ڈان کے چہرے اور سینے پر بھی اسی قسم کے سبز رنگ کے نقطے دکھائی دینے لگے تھے تو وہ نفرت آمیز نگاہوں سے خلیل کو دیکھنے لگا۔ تم جانتے ہو کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو خلیل، ڈان مشتعل سے بولے۔ غلطی غلطی ہوتی ہے، چھوٹی بڑی نہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تم تو گدھ سے بھی بدتر ہو خلیل، وہ منہ سے جھاگ نکال رہے تھے۔ آپ جیسے ناسوروں کو ختم کرنے کے لیے کبھی کبھی انسان سے گدھ بننا پڑتا ہے گاڈ فادر۔ ڈان کی کونسی گلوری کو اجازت نہیں تھی کہ وہ خلیل کو مار سکے، لیکن کونسی گلوری نے اس وقت خود کچھ کرنے کا فیصلہ لیا کیونکہ اسے ڈان کی جان بچانی تھی۔ اس نے خلیل کو باتوں میں مشغول دیکھا تو اپنی گن سے بوکھلاہٹ میں خلیل سعدی پر یک کے بعد دیگر گولیاں برسائی۔ ہوا میں چند فائر کی آواز کے بعد سب کچھ ساکت ہو گیا۔ فائر کی آواز دور دور تک گونجتی اب ختم ہو گئی۔ ڈان کی آنکھیں حیرت و شوق سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مائیکل، ڈان نے چیخ کر اپنے کونسی گلوری کا نام لیا جسے وہ خلیل کو مارنا نہیں چاہتے تھے۔ ڈان نے سامنے دیکھا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا کسی کو تھام رہا تھا۔ ایک گولی خلیل کے بائیں کندھے کو چھو کر گزری تو باقی تمام گولیاں کسی اور کو لگی تھی۔ کوئی خلیل سعدی کی ڈھال بن گیا تھا۔ لیام، وہ لیام جان تھا۔ اوہ خدایا، وہ لیام جان تھا۔ خلیل کا ریفلیکشن تھا کہ اس نے صورتحال سنبھالنے کے لیے 2 گولیاں کونسی گلوری کو ماری تھی جن کی وجہ سے وہ زخمی ہوا تھا۔ لیام، زمین پر گرے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ایسی صورتحال کا اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ یہاں آیا ہی کیوں؟ اسے ان سارے سوالات کے جواب جاننے تھے، لیکن کیا یہ سوال جواب کا وقت تھا؟ احمد، ہم دوست تھے، میں تم اور حاکان، کچھ مت بولو۔ اس کے گولیوں سے چھلنی وجود کو دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے کب چاہا تھا لیام جان کو ایسے دیکھنا۔ وہ اس کا سر اپنی گود پر رکھ کر اس کے لہو لہان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ڈان خاموش سا کھڑا تھا۔ کونسی گلوری اپنے ہتھیار تک پہنچنے کی تگ و دو میں تھا۔ مرنے والوں کو بولنے سے روکنا نہیں چاہیے احمد پاشا، وہ آخری وقت میں جھوٹ نہیں کہتے۔ دشمنی اپنی جگہ، لڑکے تم ابھی مر نہیں سکتے، تو سنا تم نے؟ وہ اسے رکنے کو کہہ رہا تھا۔ خلیل سعدی لیام جان کو رکنے کو کہہ رہا تھا۔ لیکن میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ لیام اس کی بات نہیں سن رہا تھا، وہ اپنی کہنا چاہتا تھا اور وہ کہہ چکا تھا۔ کونسی گلوری اپنے ہتھیار تک پہنچ چکا تھا۔ لیام، تم کیا کر رہے ہو؟ بے بسی سے چیخا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی سننے سے پہلے لیام جان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ڈپلومات اپنی زندگی کی قربانی دے کر اپنی زندگی کے سب سے بڑے دشمن کو بچا کر جا چکے تھے۔ وہ اگلے ہی پل حقیقت میں واپس آیا اور بڑی دقت سے اٹھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ڈان بڑبڑا کر ڈان کی کونسی گلوری کی جانب گیا۔ اس کے گن تھامتے ہاتھ پر پیر رکھ کر دوسرے پیر سے گن دور پھینکی اور اسے گریبان سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کرنے کے بعد اسے یک کے بعد دیگر مکے رسید کیا۔ پھر وہ رکا نہیں اور اسے پے در پے مارتا رہا۔ چند لمحوں بعد صورتحال ایسی تھی کہ وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا تھے۔ ڈان ویٹو خاموشی سے وہاں کھڑے سارا تماشا دیکھتے رہے۔ چند پل افسوس سے لیام جان کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر وہ واپسی کے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ خلیل سعدی کے انتقام سے ڈرتے تھے، وہ خلیل سعدی کو قتل کرنے سے ڈرتے تھے۔ اس وقت وہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ ہر مافیا ڈان صرف اپنی بیوی سے ہی نہیں ڈرا کرتا، کچھ ڈان دوسرے مافیا باسز سے بھی ڈرا کرتے ہیں۔ براق کی ویل چیئر کو ہادی اور وہاب چلا رہے تھے جبکہ حسن گن تھامے ان دونوں کے تھوڑا آگے چل رہا تھا۔ ابھی وہ دروازہ سلائیڈ کرنے ہی والا لگا تھا کہ باہر سے دروازہ کھول کر کوئی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ حسن کے ہاتھ سے گولی چل گئی، لیکن سد شکر اس کا رخ اوپر کی جانب ہو چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے چیختے ہوئے پوچھا تھا۔ میں اتنے دنوں سے لیام جان کے پیچھے تھا، آج اسے جب ہسپتال آتے دیکھا تو یہاں کی صورتحال سمجھ کر خلیل آبی کے بچوں کو بچانے آیا تھا، ہانپتا ہوا کاغان کہہ رہا تھا، اور حسن کا دل کیا 2 فائر اسے دے مارے۔ آگے اس سے یہ 3 نہیں سنبھالے جا رہے تھے، اوپر سے یہ جناب بھی فن خان بننے کو حاضر تھے۔ ٹھیک ہے، تم براق کو لے کر پارکنگ میں پہنچو اور میں بچوں کے ساتھ ہوں۔ اس نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ براق کو کاغان نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور وہ 2 ٹیمز بن کر اس کمرے سے نکل گئے۔ گولی چلنے کی آواز پر ڈان ویٹو نے چونک کر واپس ان دونوں کی جانب دیکھا، قدم ہلکے سے لڑکھڑائے۔ کس کو گولی لگی؟ کیا خلیل سعدی مر گیا؟ دوسری گولی چلی تو وہ خوفناک نقصان کا سوچ کر واپسی کی جانب بڑھے۔ کوئی شک نہیں تھا کہ انہیں خلیل سعدی سے انسیت تھی، لیکن وہ دشمنوں میں سے تھا۔ وہ یقین دہانی چاہتے تھے کہ وہ مرا یا نہیں۔ وہ ان دونوں کے قریب پہنچے تو خلیل سعدی اٹھ کھڑا ہوا اور گھما کر ایک فیس کک
फेस किक डॉन विटो के चेहरे की नज़र की वो और अपना कोट झाड़ा। डॉन विटो इस हमले के लिए कतन तैयार नहीं था, इसीलिए वो तवाज़ुन खोकर ज़मीन पर जा गिरे। खलील सादी भागता हुआ लयाम जान की जानिब गया, उसकी नसें चेक की, उसका सांस चेक करना चाहा, दिल की धड़कन को महसूस करना चाहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उसके जलते दिल को सुकून दे सके। उसने बेबसी से आंखें मींची और लयाम जान का कर्जदार हो गया था। लयाम जान का वो उठ खड़ा हुआ। डॉन विटो भी अपने बूढ़े वजूद को ढकेलते उठ खड़े हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुदरत मुझे डॉन को मारने का इतना सुनहरी मौका देगी। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा डॉन विटो, लेकिन वो क्या कहावत है, अगर तुम लोमड़ी से दीन सीखोगे तो धीरे धीरे ये बात मानने लगोगे कि मुर्गियां चोरी करना एक नेकी है। यानी आप मुझे वतन से दगा करना नहीं सिखा सके गॉडफादर। वतन से मोहब्बत शायद तुर्कों की घुट्टी में दी जाती है कि हम कट मर तो जाते हैं लेकिन वतन पर आँच नहीं आने देते। वो कदम कदम उनके करीब होता जा रहा था। ये आपका आखिरी वक्त है, मेरा नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, लयाम जान को क्यों माफिया दुनिया में घसीटा? आपकी वफात से पहले तक ये एक मेहनती और साफ लड़का था, लेकिन आपने उसे भी इसी दुनिया की गलाजत में झोंक दिया। क्या मिला इतने घरों के लड़कों की जिंदगियां तबाह करके? लयाम, कागान, एमरे, इन तीनों को देखता हूँ तो अपना बचपन याद आ जाता है। मुझे ये तीनों अपने जैसे लगे थे, जो अपने वालिद की गलतियों का बोझ उठाए हुए थे। नफरत नहीं होती आपको खुद से? मैं लयाम को नहीं बचा सका इस दलदल में आने से, क्योंकि उसकी ज़िंदगी आपकी बका के लिए ज़रूरी थी। क्यों लयाम जान का इस्तेमाल किया? उसके बाप से वादा किया था कि उसकी हिफाजत करूंगा, उसे हर वो राज थमा दूंगा जो एक रूसी माफिया के लिए जानना ज़रूरी होता है, लेकिन इस लड़के में पुख्तगी नहीं आ सकी। खलील सादी डॉन विटो से चंद कदम के फासले पर रुक गया। आप जानते हैं डॉन विटो की ताकत का नशा किस कदर जानलेवा होता है। उसने अपना दाया हाथ जेब में डाल लिया। उसे मजीद किसी किस्म की वजाहत में दिलचस्पी नहीं थी। मैं डॉन विटो बनने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ गम्बीनो लोसानियो। खलील सादी को डॉन बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारा फैलाया गया गंध आज ख़त्म हो गया है। उसने जेब से हाथ निकाले और डॉन के कुछ समझने से पहले ही उसे गैर मुतवक्का धक्का दिया, जिससे वो अस्पताल की छत से नीचे गिर गया। डॉन का वजूद किसी फुटबॉल की मानंद घूमता हुआ कई मंजिला ऊंची इमारत से नीचे जा गिरा। खलील सादी रेलिंग पर दोनों हाथ मजबूती से टिकाए आगे को झुके गहरे गहरे सांस लेता रहा, यहाँ तक कि डॉन का वजूद ज़मीन पर गिरकर खून हो गया और फिर वो दीवार से पुश्त टिकाकर ज़मीन पर बैठ गया। अपने हाथों को देखा और फिर कानों पर हाथ लगाकर चेहरा घुटनों पर टिका दिया। वो चीखना चिल्लाना चाहता था, इतनी ज़ोर का कि उसकी आवाज़ तक बंद हो जाए। ने दिन अल्लाह ने दिन, क्या आप मेरे हिस्से के कत्ल आज यहीं तक रोक नहीं सकते? मैं इससे ज़्यादा ज़मीर की मलामत नहीं सह सकता। मैं कत्ल करते थक गया हूँ अल्लाह, बहुत थक गया हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब बहुत तकलीफदा था। उसके सीने में दर्द होने लगा था। कंधे पर लगी गोली के दर्द को वो दर्द नहीं कह सकता था, क्योंकि ये कोई नया दर्द नहीं था। पिस्तौल की गोली खाना 1-2 मरतबा या फिर 3-4 मरतबा तकलीफदा लगती है, फिर आदत हो जाती है। टेरिस का दरवाज़ा खुला, कितने लोग आए, क्या क्या चेक किया। वह ऐसे ही बैठा रहा, सबसे लाताल्लुक, सबसे बेनियाज। इससे किसी ने कुछ नहीं पूछा, उससे कोई कुछ नहीं पूछता था जब तक वो खुद ना बताना चाहे। वो घुटनों में सर दिए कितने ही पहर वैसे बैठा रहा। वक्त ने अपनी रफ्तार नॉर्मल करने की पहली कोशिश शुरू कर दी थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्शन से भरपूर है, मज़ेदार है। आई होप आप सबको पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी जल्दी कमेंट करें और अपने लोगों में ज़रूर इसे शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।